زین العابدین کی ولادت بعض روایت کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایت کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 سال تھا، اور اس وقت ان کے دادا حضرت علی علیہ السلام عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور ابو القاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گیہان بانو جو محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھی، اور انہوں نے محمد بن ابی بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی، آپ کی پرورش کی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا زہد و تقوی مشہور تھا، وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرا تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے جلالت اور رعب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور پیشانی پر گھٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور رات جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد رہتا تھا۔ علامہ ابن طلحہ شافعی کے مطابق نماز کے وقت آپ کا جسم لرزہ بر اندام ہوتا تھا۔ سجدوں کی کثرت سے آپ کا نام سید الساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی، مگر آپ خاموش رہے، تو شخص نے کہا اے علی ابن الحسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کے سامنے گالیاں دی، تو آپ نے فرمایا اے شخص، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص سخت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ سن 57 ہجری میں آپ کی شادی آپ کے چچا حضرت حسن بن علی بن ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین کرفا کے لیے روانہ ہوئے تو امام سجاد علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اذن خدا سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری تھی، اس لیے اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشوراء کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر سنبھال لی۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہلیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی رہی۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بیویاں خیموں سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی اور تمام بیویوں کی چادریں چھین لی گئی۔ 11 محرم کو آپ کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام حسین علیہ السلام کے سر نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع اول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں باندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت کی مشکلات سہ کر آپ 18 ربیع اول سن 62 ہجری کو مدینہ واپسی تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری، اور وہ تمام ارشادات جو آپ رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ رضی اللہ عنہ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئی، وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں پر زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا سب سے زیادہ قلق تھا۔ نبی زادیوں کو فاسق و فاجر کی یزید معلوم کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ آپ کے بعض خطبات بہت مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں آپ نے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و درود کے بعد کہا
کہا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر پیاسا ذبح کر دیا گیا اور بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ میں اس کافر زندہ ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال قید کر دیے گئے، اور شہادت حسین ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ دمشق میں یزید کے دربار میں آپ نے جو مشہور خطبہ دیا اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کافر زند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کافر زند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سحر و سراب ہوں گے، ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا تو یزید گھبرا گیا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، چنانچہ اس نے مؤذن کو کہا اذان دے کہ امام خاموش ہو جائے۔ اگرچہ کہ اذان کا وقت تھا نہ نماز کا، مگر یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین خاموش ہو گئے۔ جو مؤذن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین رو پڑے اور کہا، اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا، آپ کے۔ تو حضرت علی ابن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ ایک اور خطبہ میں بھی مشہور ہیں جو آپ نے مدینہ واپسی آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع اول 62 ہجری کو مدینہ واپسی پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر محتر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی جس کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو پر گنا نہیں جا سکتا۔ مروان ابن الحکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا کیونکہ حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور اسے تباہ کر دیا گیا تھا حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے، چنانچہ اس نے انہیں زنجیروں سے باندھ کر مدینے سے باہر خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت علی ابن حسین خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ حجاج جو خانہ کعبہ کی بنیاد تک خراب کر چکا تھا اس کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ علامہ صدوق کتاب اہل الشرائع میں لکھتے ہیں کہ حجاج کے اندام کعبہ کے موقع پر لوگوں اس کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے اور کعبہ کو اس طرح لوٹ لیا کہ اس کی کوئی پرانی چیز باقی نہ رہی۔ پھر حجاج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کرانی چاہیے، چنانچہ اس نے تعمیر کا پروگرام مرتب کر لیا اور کام شروع کرا دیا۔ کام کی ابھی تک بالکل ابتدائی منزل تھی کہ ایک اژدہا برآمد ہو کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جس کے ہٹے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اس واقعے کی اطلاع حجاج کو دی۔ حجاج گھبرا اٹھا اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب لوگوں اس کا حل نکالنے سے قاصر رہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، آج کل فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہاں آئے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان سے دریافت کروایا جائے، یہ مسئلہ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حجاج نے آپ کو احمد تشریف آوری دی۔ آپ نے فرمایا کہ حجاج، تو نے خانہ کعبہ کو اپنی میراث سمجھ لیا ہے تو نے تو
نہ ابراہیم علیہ السلام کو اکھڑوا کر راستے میں ڈلوا دیا ہے۔ سن، تجھے خدا اس وقت تک کعبے کی تعمیر میں کامیاب نہ ہونے دے گا جب تک تو کعبے کا لوٹا ہوا سامان واپسی نہ منگائے گا۔ یہ سن کر اس نے اعلان کیا، کعبہ سے متعلق جو شے بھی کسی کے پاس ہو وہ جلد سے جلد واپسی کرے۔ چنانچہ لوگوں نے پتھر مٹی وغیرہ جمع کر دی۔ جب آپ نے اس کی بنیاد استوار کی اور حجاج سے فرمایا کہ اس کے اوپر تعمیر کرواؤ، پھر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ کتاب الخرائج اور جواہر میں علامہ قطب راوندی لکھتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ مقام تک پہنچی جس جگہ حجر اسود نصب کرنا تھا تو یہ دشواری پیش ہوئی کہ جب کوئی عالم زاہد قاضی اسے نصب کرتا تھا تو یتزلزل و یستربر ولا یستقر، حجر اسود کا متزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا تھا۔ بالآخر امام زین العابدین علیہ السلام بلائے گئے اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اسے نصب کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ گرچہ آپ گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خلافت کی دعوے داری نہ کرے۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور 3 دن میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرکز منور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے دل اہل بیت کی محبت سے لبریز کر دے، اہل بیت کی قربانیوں کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آراء اور تجاویز سے ہم تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔